دھمکیاں دی ہیں اور کہہ رہے ہیں پولیس ہمارے گھر آئی تھی وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکی. یہ بیسیکلی فساد کی جڑ ہے لائف. یہ آن لائن آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. مجھے نہیں بات سمجھ لگی کہ انصاف کس چیز کا, کہ بندہ نہیں مرا, پولیس انہیں انفارمیشن دے رہی ہے. مان ڈوگر کی لڑائی میں رجب بٹ کوٹ پر دھمکیاں میں مان ڈوگر سے بھی زیادہ دے رہا ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں لاہور سے ثاقب سلیم بٹ. ناظرین, سوشل میڈیا پہ سارا سندر کے اندر ایک مقدمہ درج کیا کہ سوشل میڈیا پہ جو لڑائی ہوئی جس میں عمر فیاض اور مان ڈوگر کی تھی, اور واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ضمانت کروانے کے بعد ملزمان کی جانب سے پھر دھمکی دی جا رہی ہے. یہ اصل واقعہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ علی فیاض بٹ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا صورتحال ہے کہ ضمانت کروانے کے بعد بھی سنا دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کو. جب ایف آئی آر کروائی ہم نے اس کے بعد بھی کہا یار کہ ہم لوگ اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوڑو یار, معاف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو معاف کر دیتے ہیں, دل بڑا کرو یار, چھوڑو وہ. اب جب ہم لوگوں نے بات کی دل بڑا کرتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ضمانتیں کری. ضمانتیں کروانے کے بعد انہوں نے پھر ہمیں دھمکیاں دی ہیں. وہ کیسے؟ مطلب ضمانتیں کروانے کے بعد پھر دھمکیاں دی ہیں اور کہہ رہے ہیں پولیس ہمارے گھر آئی تھی وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکی. سب کچھ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے میرے پاس. ہمارا حق بنتا ہے, ہم پولیس کے پاس گئے ہیں, تیری بندوق ہے, یہ وہ ہر چیز سامنے ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اب اس نے کہا ہے کہ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی, تو میرے گارڈ میں بھی کچھ نہیں کر سکا, یہ وہ بلا بلا, ٹھیک. یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہوائی بدماش جو ہوتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. پولیس ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کرے گی اور اس کا ہمیں بڑا اچھا رزلٹ دے گی. اور میری اسپیشلی میری سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ آن لائن یہ جو بدماشی کلچر ہے, آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں میڈم, اس چیز کو لازمی اس پہ ایکشن لیں. اس چیز کو آپ کسی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے آدھے لوگ تو ویسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا بننا ہے, یا ہم نے اس طرح پیسے کمانا ہے, یا ہم نے اس طرح کرنا ہے. جب یہ لوگ بدماشی کر رہے ہیں نا, تو آپ سمجھے کہ یہ لوگ نہیں کر رہے. وہ جو 9, 8, 7, 10 سال کا بچہ ہے نا, وہ بدماش تیار ہو رہا ہے مینٹلی طور پہ, ٹھیک ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ بندوقی, یہ تو بہت کیجول تھنگ ہے یار پاکستان کے اندر, کہ کسی کو کلیشن پکڑا دینا, دھمکیاں دے دینا, یہ دس از ویری نارمل, ٹھیک ہے. اور یہ پوائنٹ میں تو خود اس چیز پہ حیران ہوں کہ میری فالوئنگ ہے, ٹھیک ہے, میرے جتنے مرضی فالوئنگ ہے, میری 10 ملین فالوئنگ ہے. اگر میں کوئی ایکٹ کروں گا, ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں, میری فالوئنگ پہ اس چیز کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. لوگ اس چیز کو کیری نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے, کافی حد تک کوشش کریں گے. کوشش تو کریں گے. یہ تو ہیومن نیچر ہے یار. اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے ایکشن جو ہوتے ہیں اس کے ایکشن کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ ہیئر اسٹائل کاپی ہو جاتا ہے, آپ وہ ڈریسنگ کاپی کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے ویپن ہوگا تو پھر وہ بھی کاپی کریں گے, کوشش تو کریں گے. ہاں, تو ہم نے اپنے اس کلچر کے اندر بدماش تو نہیں پیدا کرنا, نہ بدماشی کلچر پروموٹ کرنا ہے. ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ یہ بیہائنڈ دا بار جائے اور اس کو پچھتاوا ہو ایٹ لیسٹ یار, کہ میں نے غلط کیا ہے, میں نے بدماشی کلچر سپورٹ کیا, دھمکیاں دی ہیں, ٹھیک ہے. اتنا کیجول, مطلب اتنا آسانی سے ایف آئی آر کو, مطلب اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا, ٹھیک ہے. ہمارے مطلب پولیس کو اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا. سی ایم اتنا کام کر رہی ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہوا. مان ڈوگر اور عمر بھائی کا, عمر فیاض کا مطلب پہلے کوئی دوستی تھی, پہلے کوئی لڑائی تھی, کیا وجوہات ہوئیں 21 کو, مطلب کیوں لڑائی کی وجہ, گالم گلوچ کی, دھمکیوں کی کیوں نو بتائی؟ یہ لڑائی کی وجہ ہوئی جو لائیو آتے ہیں نا, یہ بیسیکلی فساد کی جڑ ہے لائیو, ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, فساد کی جڑ لائیو ہے. یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو نا بہت وہ سمجھ لیں کہ نا کوئی ہیرو سمجھتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. امان جیسا بندہ بھی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور اچھا, یہاں پر لڑائی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, ہر تیسرے دن ہوتی ہے, ہر چوتھے دن ہوتی ہے. مان ڈوگر کی اور عمر فیاض کی لڑائی کیوں ہوئی؟ مان ڈوگر عمر فیاض کی لڑائی کچھ تھی ہی نہیں. مان نے لائیو کٹ کی, عمر یہ وہ ایک انسلٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ لائیو کٹ کر کے نہیں جاتے جی, ٹھیک ہے. لائیو کٹ کی کوئی پسند یوں ہی چیز ہوتی ہے نا, مجھے ایگزیکٹ نہیں اس کی ورڈنگ کرنی آ رہی, لیکن یوں ہی ہوگا. لائیو کٹ کی, واپس آئے تو میں ہوگی, یہاں سے لڑائی ہوگی. اور لڑائی نارمل ہے, دس از ویری نارمل. لائف پہ یہ چیزیں بہت نارمل ہے. یہ جو اگلا سٹیپ ہوا ہے نا, یہ تھوڑا ایسے جیسے طالبان آ گئے ہیں, یا پتہ نہیں کچھ ایسا سین ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کوریا, وہ نارتھ کوریا بن گیا ہوا ہے کہ بس ون سائیڈڈ ساری چیزیں ہیں, لا ختم ہو گیا ہوا ہے. مان ڈوگر ہیں, یا حیدر شاہ ہیں, شہری ہیں, یا رجب بٹ ہے. رجب بٹ ایک بہت فیمس یوٹیوبر ہیں. پہلے جو شادیوں والا جو انسیڈنٹ ہوا, وہ شیر والا ہوا, چیزیں تھیں, معاملات تھے جو پروٹوکول ملے, یا جس طرح جلدی کیس ریلیز ہوئے, تو اسی وجہ سے کچھ ہلچلی تو ملتی ہے. اگر یہ بات ہے پھر تو میرا خیال ہے ہمیں پاکستان ہی چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں نہیں, جو بندہ عزت اپنی بچانا چاہتا ہے نا, وہ پاکستان چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ اگر فیم کے اکارڈنگ اس چیز کی ایگو ہے نا, یہ ہم لوگ تو عزت دار بندے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ تو بالکل ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہتے, ٹھیک ہے, اور نہ ہم چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں.
اس چیز کی شیئر یار کہ تیرے پاس فیم ہے تو بندہ مار سکتا ہے. یہ کس چیز کی نالج ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس فیم ہے کہ ہم کسی کو بھی دھمکیاں دے سکتے ہیں, ہمارے پاس فیم ہے ہم کسی کو بھی بندوقیں دکھا سکتے ہیں, ہمارے پاس فیم ہے ہم کسی کے بھی گھر جا سکتے ہیں. یہ تو بہت غلط بات ہے. ہمارے ایکشن سے پہلے ان پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارا لا اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ دھمکیاں آن لائن دیں اور بندوقیں دکھائیں. اکثر لوگ اٹھائے جاتے ہیں, یہ لوگ کیوں نہیں ابھی تک اٹھائے گئے؟ کوئی اپروچ ہے ان کی, کیا مسئلہ ہے ان کو, کیوں نہیں ابھی تک اٹھائے گئے؟ تو بیل پہ ہے نا, بیل کے بعد چیزیں جب ختم ہوں گی. پرچہ ہوا ہے 4 دن بعد, میرا یہ ٹاپک ہے. پرچہ تو ہم لوگ تو چاہتے نہیں تھے, پرچہ ہوا 4 دن بعد. اس سے پہلے ویڈیو پہ کم از کم 15-20 ملین ویوز ہیں. 2-3 کروڑ بندے نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. 2-3 کروڑ بندے میں سے کوئی پولیس کا بندہ نہیں, آپ بتائیں مجھے, کوئی ایف آئی اے کا بندہ نہیں ہے, کوئی انٹیلیجنس کا نہیں ہے, کوئی وہ سی آئی اے کا نہیں ہے. ہیں سر, کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ ایک یہاں ہمارے آئی جی صاحب نے اتنے اچھے کام کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ویڈیو یوں جائے تو اس پہ یوں ایکشن ہونے لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہوا ابھی تک اس چیز پہ ایکشن؟ مجھے یہ بتائیں کہ ضمانت کروانے کے بعد آپ نے بتایا کہ وہ دوبارہ تھریٹس آ رہی ہیں, تھریٹس کس طرف سے آ رہی ہیں اور دوبارہ اس پہ آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں, اور جو آپ نے بھی ایف آئی آر کروائی ہے تو اس پہ آپ سیٹسفائی ہیں, تفتیش ہو رہی ہے؟ ہم نے جو ایف آئی آر کروائی ہے, ہم نے تو وہ سیم ایف آئی آر کروائی ہے جو ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. ہم نے کچھ ایکسٹرا نہیں ڈالا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے, مجھے تو یہ نہیں بات سمجھ لگ رہی ہے ایف آئی آر جھوٹی ہے کس طرح. کون کہہ رہا ہے ایف آئی آر جھوٹی؟ یہ آن لائن آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں بات سمجھ لگی کہ انصاف کس چیز کا, کہ بندہ نہیں مرا. انصاف کس چیز کا چاہیے کہ ہم نے گولی مارنی تھی, گولی لگی نہیں ہے ان کو, ٹھیک ہے. ہم انہیں دھمکانا چاہ رہے تھے, وہ دھمکے نہیں ہیں صحیح طرح. کس چیز کا انصاف چاہیے یار؟ بندوقیں تم لوگوں کے پاس ہے, بندے مارنے کی دھمکیاں تم دے رہے ہو, کہہ رہے ہیں ہم نے اٹھا لینا ہے, ہم نے یوں کر دینا. انصاف بھی مانگ رہے آگے سے. انصاف کیا ہمارا پاکستان یہ چیز کا انصاف دیتا ہے؟ انصاف کا جن پہ آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے, کس کس نے کہا ہے جی کہ ہمیں انصاف چاہیے؟ جو وہ 3-4 ہی بیٹھے ہوئے تھے, باقی جو نامعلوم ہے وہ انوالو بھی نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. وہ ان کا بھی انشاءاللہ ہم پتہ کر رہے ہیں. ہم روڈ پہ آ جائیں گے, ہم لوگ روڈ بلاک کریں گے. ہمیں تو اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں ہونے دیں گے. ہمیں جان کا خطرہ علیحدہ ہے, دھمکیاں آن لائن, وہ بیل کروانے کے بعد وہ پھر آگے دھمکیاں دے رہا ہے. ہم تو اس چیز کو بالکل پروموٹ نہیں ہونے دیں گے. یا مارنا تو ہمیں روڈ پہ ہی مار دیں بے شک, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس چیز پہ بہت زیادہ حیران ہوا ہوں کہ پولیس انہیں انفارمیشن دے رہی ہے. پولیس انفارمیشن دے رہی ہے کس کو؟ رجب بٹ کو؟ کیسے؟ ہاں, لائف پہ آ کے اس نے اپنی لائف کے اس نے کہا ہے کہ آپ تسی 4 بجے تک تھانے بیٹھے رہے ہو, ٹھیک ہے. پولیس تھوڑے نال ریڈ کرتی ہوئی نہیں آ رہی سی, ٹھیک ہے. ریڈ نہیں سی کرتی بھی پولیس تھوڑے نال, ٹھیک ہے. تسی منتا کرتے رہے ہو, تسی میرا وال بھی نہیں باغ کر سکتے, ٹھیک ہے. وال نہیں, میرا اتھے دا وال نہیں تسی کر سکتے. بڑی عجیب اور گھٹیا لینگویج ہے اس کی, ٹھیک ہے. تسی انج نہیں کر سکتے, تسی اونج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے, پولیس تھوڑے نال گئی نہیں ریڈ کرن لئی, ٹھیک ہے. پورا رات اتنے ذلیل ہوندے رہے ہو. اور اچھا, یہ ساری باتیں اسے کس طرح پتہ لگ رہی ہیں؟ اس کے کون سے ایسے سورسز ہیں؟ کہاں سے اس طرح کانفیڈنس آ رہا ہے؟ اس کے بعد اس نے جا کے بیلے کری, بیلے کروا کے اس نے پھر آ کے ہمیں دھمکیاں دے دی ہیں. یا تو مینوں مار دے یا میں تینوں مار داں گا, میں تینوں مار داں گا, میں تینوں مار داں گا. ہر جگہ وہ یہاں بھی اس چیز کو پرومیننٹ کر رہا ہے. یہاں تو ہم لوگ یہ پاکستان سے نہیں, ہم لوگ بنگلہ دیش سے, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. یا ہمارے لیے وہ والے رول اینڈ لا نہیں ہے, یا ہمیں وہ سیفٹی نہیں پرووائڈ ہو سکتی. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مان ڈوگر کی لڑائی میں رجب بٹ کود پڑا ہے اور وہ اب آپ لوگوں کے فرنٹ پہ آ گئے. ہاں, مان ڈوگر کی لڑائی میں رجب بٹ کود پڑا, دھمکیاں میں مان ڈوگر سے بھی زیادہ دے رہا ہے وہ. یہ مجھے نہیں بات سمجھ لگ رہی. کس چیز کے سورسز ہیں یار؟ کس چیز کی اتنی نا اسے بنائی ہوئی ہے؟ کس چیز کی اتنی بدماشی کر دی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, جو انہیں لگتا ہے ہم لوگ نہیں پسند کرتے یار فیملی ولاگنگ, ہم اپنی ماں بہن کو نہیں دکھانا پسند کرتے, ہم نہیں فیملی ولاگنگ کو پروموٹ کرتے, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یار, ٹھیک ہے. اور نہ ہم کسی کو کہتے ہیں کوئی عزت دار بندہ, نہ یار اپنی ماں بہن دکھائے, نہ یوتھ کاؤنٹ ہو, ٹھیک ہے. نہ مرنا تو ہے نا, ٹھیک ہے. آج تو نے ساری ماں بہن دکھائی ہے ٹک ٹاک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر فیمس ہو گیا, اتنے کیمرہ رکھیا ماں دے اتنے, اتنے رکھیا سسٹر دے اتنے, ٹھیک ہے. وہ آ رہے ہیں گھر, لوگ آ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں, ماؤں بہنوں کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اس کے بعد پہلے پیسے نہیں تھے, اس وجہ سے پیسے آ گئے, پیسے کے ساتھ تعلق بن گیا, ساتھ فیم بننے کے بعد کیا نام ہے, ساتھ بدماش بھی بن گیا. مطلب اس کے لیے لا بھی ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. مطلب اتنی ہمارے پاکستان میں بغیرتی پروموٹ ہوگی ہوئی ہے کہ ایسے جو یوتھ لوگ ہیں وہ بدماش بن گئے ہوئے ہیں. یہ لوگ ناچ گانا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دوستوں میں یہ آپس میں ناچ رہی ہوتی ہیں, ان کے گھر والے وہ, اور کلوز دوستوں میں ناچ بھی رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ پیسے لٹا رہی ہوتی ہیں. اس کی سسٹر ناچ رہی تھی, آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس کا جو وہ ہے, وہ اس کا دوست اس پہ پیسے پھینک رہا ہے, آن ریکارڈ ویڈیو ہے. اور اس چیز کو بڑی عزت سمجھتے ہیں یہ لوگ. یار ہم لوگ نہیں سمجھتے, ہم اس چیز کو کفر سے بھی برا سمجھتے ہیں.
دوسرا اس کا دوست ہے وہ موٹا سا جو ہے, وہ کہتا ہے میرا نا ٹھیک کروا, میرا نا تو ٹھیک نہیں کرایا ہوا لائف, اور لائف کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ کون سے جو ہے ملزم تھے جو اپنے ایف آئی آر میں لکھوائے ہوئے جو آپ کے نام کی کریکشن کروانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہ کون ہے؟ وہ بھی اس کے دوست ہیں جو آئے ہوئے تھے یہاں پر, اور مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کس کیا اس کا نام غلط لکھا گیا ہے؟ نہیں, نام غلط نہیں تھا, نام صحیح تھا, وہ نک نیم ہے. جس طرح نک نیم ہوتا ہے, جس طرح سوشل میڈیا پہ نک نیم دیے ہوئے ہیں, جس طرح اب اکثر لوگ رجب کو رجا بھٹی کہنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا نک نیم یہ بن گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا وہ جب بھٹی ہے, بٹ ہے, بٹ سے بھٹی ہوا ہے, بھٹی سے بٹ ہوا ہے, لیکن خیر یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا دوست کا نام تھا شیزی ملک, ہم لوگوں نے وہی لکھوا دیا شیزی ملک. اس میں اس چیز کا کانفیڈنس تھا کہ وہ کیوں لکھوایا یار, غلط نام لکھوا رہے ہو تم لوگ, ٹھیک ہے. ہم نے تو نک نیم لکھوایا وہ جس کے جہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہ جس نام سے فیمس ہے, کہتا ہے میرا نام ٹھیک کرواؤ. مطلب کہ یہاں تو میرا خیال ہے یہ ہیڈ آف اسٹاف بن گیا ہوا ہر چیز کے یہ لوگ, ٹھیک ہے. یہ بندے شندے مار دیں گے اور ان میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. نام چینج کروایا پولیس کو کہہ کے کہ ابھی تک ویسے چل رہا ہے؟ ابھی تک تو ویسے ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. نام تو چینج ہو جائے گا, وہ مسئلہ نہیں ہے. ہماری پی ایم سر سے بھی ریکویسٹ ہے, ہماری سی ایم میڈم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو فائٹ ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو بدماشی ہوئی ہے, یہ جو بدماشی کلچر پروموٹ ہوا ہے, ایٹ لیسٹ پوری آڈینس کو, پوری پبلک کو یہ پتہ لگنا چاہیے یہ پاکستان ہے, بنگلہ دیش نہیں ہے. یہاں پہ رول اینڈ لا ابھی بھی موجود ہے, اس چیز پہ ایکشن لیا جائے, ٹھیک ہے. اس چیز کو بالکل ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے. کل کو یہ چیزیں تو سوشل میڈیا سے غائب بھی نہیں ہونی. یہ ایک بچہ روز ود دا پیسیج آف ٹائم اسے دیکھی جا رہا ہے, وہ کیا سیکھ رہا ہوگا. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اس چیز پہ ایکشن لیں, اور ایز سون ایز پاسبل اس چیز کا آپ رزلٹ نکالیں, اور ایسا رزلٹ نکالیں کہ اتحاد بنے کہ یہ لاسٹ لڑائی ہو سوشل میڈیا پہ, کسی نے کوئی کلیشن دکھائی ہو یا بندوق دکھائی ہو, بس. جی جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ علی بھائی نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ لائیو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو واقعہ ہو گیا ہے یہ وہ امید کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ یہ لائیو میں آخری ہونا چاہیے, کہ اس پہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے اور سختی سے جو ڈسپلے آف ویپن ہے اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اس پہ بالکل پابندی عائد کرنی چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقدمہ درج ہو گیا, اور جو 7 نامعلوم افراد ہیں ان کی شناخت کے لیے بھی پولیس کو سی سی ٹی وی فوٹیج دے دی گئی ہے, جس سے ان کے چہروں کی شناخت کی جائے گی, اور اس کو بعد میں ان کو نامزد کیا جائے گا, اور وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ پولیس ان کو انصاف دے گی. ناظرین ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں نئے ایشو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.